الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا رب نے بنائی ہی ایسی ہے کہ یہاں جو بھی چیز صحیح ہوتی ہے وہ بگڑتی ضرور ہے۔ صبح صاف ستھرے پہنے ہوئے کپڑے استری کیے ہوئے پریس کیے ہوئے جب ہم واپس گھر لوٹتے ہیں تو پسینے میں شرابور، مٹی گرد و غبار سے اٹے ہوئے سلوٹیں پڑی ہوئی۔ بگاڑ آ جانا برا نہیں ہے، لیکن بگڑی ہوئی چیز کو ضائع کر دینا یا اسے سدھارنا نہ، یہ زیادہ بڑی بری بات ہے۔ اسی سوٹ کو لے کے دوبارہ دھونے کے لیے، پریس کرنے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اور قابیل نے پہلا قتل کیا ہے، تب سے لے کر کے ذہنوں کی سوچ کا بگاڑ گفتار میں بدلا، اور گفتار بگڑی تو کردار بگڑ گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ملائکہ کا انسان پہ وہ اعتراض کہ یہ زمین میں خون ریزی کریں گے، فساد وبا کریں گے، یہ تیری نیابت کا اور خلافت کا حق ادا نہیں کریں گے۔ بھائیو، ہمیں اس بات کو آج کی کانفرنس توحید و سنت میں سمجھ لینا چاہیے کہ انسان فرشتہ نہیں ہے، غلطی کا امکان بھی ہے، غلطی کرتا بھی ہے۔ غلطی کر کے اکڑ جانا شیطانی کیفیت ہے، غلطی کر کے اقرار کر لینا، مان لینا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ انبیاء کی عادت ہے اور یہی انسانیت ہے، اور یہی سیدہ حوا اور جناب آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ کانفرنسوں کا مقصد ذہنی، جسمانی، روحانی اور ایمانی ٹیوننگ ہوتی ہے۔ بائک چلتے چلتے کچرا بنا لیتی ہے، لیکن جب ہم اس کو مکینک کو دیتے ہیں تو پھر دوبارہ نئے سرے سے روڈ پہ وہی گرفت، وہی گرپ، وہی دوڑ۔ جمعے سے جمعے کا جو فاصلہ رکھا ہے وہ بھی اسی ٹیوننگ کا حصہ ہے کہ بندہ جب بیٹھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ میں جنت میں ہوں، پھر آہستہ آہستہ باہر نکلتا ہے۔ اور یہ شکوہ محبوب سے صحابہ نے بھی کیا کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو بڑی ایمانی کیفیتوں میں ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو وہی دنیا، وہی ماحول۔ یہ فطرت کا حصہ ہے، نیچر کا حصہ ہے، یہ دنیا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں جو میرے ذمہ عنوان ہے، میں اس کو مد نظر رکھ کے 3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، اور تینوں کا تعلق بنیادی طور پہ حق سے ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرے سب غلط ہیں، میں بگڑ کے بھی صحیح، دوسرے صحیح ہو کے بھی بگڑے ہوئے۔ اس سوچ نے کبھی کسی بندے کو اس کا حق اس تک پہنچانے میں کبھی معاونت نہیں کی، ہمیشہ مخالفت کی۔ اہل الحدیث کا منہج توحید و سنت سے ایک ہی جملے میں اس تینوں عنوانوں کو پرونا چاہتا ہوں
مین گیٹ ہے حق کا، اور اس وقت پوری دنیا جو سب سے بڑی جنگ لڑ رہی ہے وہ حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے کہ پانیوں پہ حق کس کا ہے، ایٹم پہ حق کس کا ہے، سپیس پہ حق کس کا ہے، چاند پہ پہلے جا کے قبضے کا حق کس کا ہے، مریخ پہ پہلا بور کس نے کرنا ہے۔ یہی حقوق کی جنگ گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، پیلیوں پہ، مربوں پہ، پلازوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، منبر و محراب پہ، اس حق کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرات، پہلا نقطہ کہ اسلام جس نے حقوق متعارف کروائے ہیں اس نے فرائض کی، اوامر کی، آرڈر کی، لا کی، قانون کی بھی پاسداری کروائی ہے اور یہ بھی تعارف کروایا ہے۔ اسلام حقوق مانگتا نہیں ہے، یہاں مانگنے والوں کو دیا بھی نہیں جاتا۔ آئے تھے دو کہ محبوب ہمیں جو ہے گورنر بنا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ہم کہنے والوں کو، مانگنے والوں کو، ووٹنگ کروانے والوں کو ہم نہیں چنا کرتے، ہماری اپنی سلیکشن ہوتی ہے، ہم صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں، صلاحیت کو دیکھ کے چننا یہ تیرے رب کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو نبوت کے قابل اور اہل سمجھتے ہیں تو رب چنتے ہیں، اسی کو ارتضاء، اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آج آپ کی اور میری بھی ڈیوٹی ہے کہ حق مانگے نہ جائیں، فرض نبھائے جائیں۔ گفتگو کا پہلا نقطہ، جو آپ کے ذمہ فرض ہے اگر وہ آپ نبھانے والے بن جائیں گے تو وہ کسی نہ کسی کا حق ہوگا جو آٹومیٹکلی ادا ہو رہا ہوگا جب آپ فرض سمجھ کے کام کریں گے۔ مثال لیں، میری ڈیوٹی ہے، صبح ابو کہتے ہیں کہ بیٹا گھر میں پانی تو نے پورا رکھنا ہے، میں فرض سمجھ کے اگر گھر میں پانی ٹینکی میں بھی بھرتا ہوں، پینے والا پانی بھی بھرا ہوا ہے، کولر میں بھی پانی ہے، فریج میں بھی پانی ہے، بوتلوں میں بھی پانی ہے، کوئی مہمان آیا ہے تو ٹیبل پہ بھی پانی ہے، اور میں اسے اپنا فرض سمجھ کے نبھا رہا ہوں تو گھر میں کسی کو شکوہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر میں اس کو مجبوری سمجھ رہا ہوں تو پھر ظاہر لوگ چیخیں گے، کوئی کہے گا پانی نہیں ہے، کوئی کہے گا کین خالی ہے، کوئی کہے گا کچھ ہے۔ یہی مثال دودھ کی ہے، یہی دہی کی ہے۔ لوگوں، تمہارے اوپر تمہارے رب نے فرض قرار دے دیا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے رب کے فرائض ادا کرو، اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ شرک تبھی آتا ہے جب لوگ اپنا فرض نبھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا تھا فرض؟ فَعْلَمْ، جان اس چیز کو، پڑھ اس چیز کو، لے اس چیز کو۔ تیرے میرے محبوب کو پہلی وحی میں جو آرڈر ملا تھا فرض تھا۔ کیا کہا تھا؟ اقرا، پڑھیے۔ قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے۔ آج پوری قوم فساد کا شکار کیوں ہے کہ پڑھانے والے خود نہیں پڑھتے، مطالعہ نہیں ہوتا، صحیح علم نہیں ہوتا، دین خالص نہیں ہوتا، ضعیف روایتیں بھی بکتی ہیں، موضوع بھی بکتی ہیں، قصے کہانیاں بھی بکتے ہیں، لوگوں کے اقوال، امتیوں کے افعال بڑے لے اور مزے سے بک جاتے ہیں۔ لیکن جو رب کا قرآن جاننا فرض تھا اور امت پہ قرض تھا، وہ کسی کو کہیں تو قل ہو واللہ بھی سیاستدانوں کو سنانی نہیں آتی۔ عوام کی بھی تقریباً یہی حال۔ دوڑے سن لیں، یاد ہوں گے، کسی جگہ مائک پکڑ کے کسی بچے کو، بیٹے کو، جوان کو، بیٹی کو بولو، وہ آپ کو میوزک بھی سنائے گا، گانے بھی سنائے گا، رقص بھی دکھائے گا۔ اذا کان صاحب البیت بالطبل ضاربا فشیمۃ اہل البیت کلہم الرقص۔ یاد رکھو جب گھر کا بڑا طبلہ نواز ہوگا تو پھر اس کے بچے ڈانسر ہی پیدا ہوں گے۔ جب باپ دربار پہ ہے، مزار پہ ہے، جو اس کے لیے حرام تھا، رب کا حق مارا ہے جب اس نے توحید کا فرض نہیں نبھایا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو دیگوں کے نذرانے چڑھا کے، جو بکرے چھترے دے کے، جو ککڑ بچے دے کے آج پیدا ہو کے مانگا گیا ہے اور اس کا نام پیرا دیتا رکھا گیا ہے، کل کو جب یہ انہی جو ہے وہ دھمالوں میں اور اسی عرس میں، اسی ڈھول میں اور ان جو ہے وہ تھاپیوں کے اندر، وہ قوالیوں کے اندر آنکھ کھولے گا، کل کو بڑا ہو کر کے یہ لا الہ الا اللہ کے راگ الاپے گا۔
صرف رٹا ہوگا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا فرض نبھا تاکہ حق ادا ہو جائے توحید کا، اور جس دن یہ حق ادا ہو، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، 27 غزوے کر کے بے شمار میرے اور آپ کے محبوب نے سرایا پیش کر کے پوری زندگی رب کے رستے میں توحید کے فرض کو نبھاتے گزار دی، اور آپ انہی کے نام پہ شرک شروع کر دیں تو پھر اللہ ہی حافظ۔ دوسری چیز ہے سنت۔ آپ سن رہے تھے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے وضو سے، نماز سے۔ بھائیو غصہ نہ کرنا، آپ میلسی میں 5000 بندے اکٹھے کریں کسی سٹیڈیم میں، اگر ہے نہیں تو کسی پلاٹ میں، کسی حال میں، سارے مسلمانوں میں کوئی دوسرا نہ ہو، جو وہ پہننا چاہتے ہیں انہیں کہے اپنی مرضی کا پہن کے آئیں۔ پھر میں اپنے ساتھ ایک یہودی لے کے آتا ہوں، ان میں شامل کر دیتا ہوں، میں ایک عیسائی لے کے آتا ہوں، وہ بھی ان نفری میں 1050 ڈال دیتا ہوں۔ یہ سارے کھڑے ہوں تو کسی سے کہیے کہ ان میں فرق کر کے دکھاؤ کہ مسلمان کون سا ہے، عیسائی کون سا ہے، یہودی کون سا ہے، لباس ایک جیسے، شکلیں ایک جیسی، داڑیاں ایک جیسی، چہرے مورے ایک جیسے، لب و لہجے ایک جیسے۔ میں صرف ایک سکھ لے آتا ہوں، 1000 آدمی میں لا کے کھڑا کر دیتا ہوں، پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ ایمان سے بتانا، جھوٹ نہ بولنا۔ کیوں پہچانا جائے گا؟ کیونکہ اس نے پگڑی اپنے گرو جیسی لگا رکھی ہے، اس نے مونچھیں ویسی رکھی ہیں، داڑھی ویسی رکھی ہے، اس کی یونیفارم بھلے جو بھی اس نے پہنا ہے دور سے نظر آئے گا یہ سکھ ہے۔ ایک وقت تھا پوری دنیا میں میرے نبی کا امتی پہچانا جاتا تھا کہ یہ محمدی ہے، یہ صحابی ہے۔ جنگل کے جانور بھی دیکھ کے پہچان لیتے تھے، عمل کی خوشبو محسوس کرتے تھے، دریا اور سمندر ایسے ہی راستے نہیں چھوڑ دیتے تھے، اور درندے ایسے ہی سر قدموں میں نہیں رکھ دیتے تھے، کیونکہ تیرے رب نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ جو توحید سے وفا کرے گا اور رب کو راضی رکھے گا، میرا رب پورے جگ کو اس کے قدموں میں ڈال دے گا۔ لیکن یہ ہم سے غلطی ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ پیغمبر، سنت ہر بندہ سننی ہے، جس سے پوچھ لیجئے وہی آل الحدیث، حدیث والا ہے، وہی قرآن والا ہے، وہی نبی کا امتی ہے، مومن ہے۔ قیامت کے دن وضو سے پہچانے جاؤ گے۔ ابھی آپ نے منظر سن لیا، جب میں نے حدیث پہلی دفعہ پڑھی تو مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی کیسے ہو سکتا ہے اربوں خربوں کروڑوں اتنی تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پہچانے جائیں گے۔ پھر اللہ کا کرنا ہوا، میں لودرا سے خانے والا آ رہا تھا اسی روڈ پہ، پنجابیوں کے 5-6 ٹرک، نہ انہوں دا آگا پتہ لگے نہ پیچھا پتہ لگے، رات دا ٹائم، پھاٹک جا کر کے بند ہوا کچے کھو کے پاس، لائنیں لگ گئی۔ ہماری گاڑی نے جب لائٹ ماری تو ان 100 گاڑیوں میں 3 گاڑیاں بڑی جگمگ کر رہی تھی، 3 کوئٹے دیاں سی تو پٹھانا دیاں سی۔ اگر 100 گڈی دی لائن دے وچوں ایک ٹرک واضح پتہ لگ جاندہ ہے پٹھانا دا ہے، تو سارے انبیاء دے امتیاں جو پتہ نہیں لگے گا کہ اے میرے نبی دے امتی نے؟ لگ سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ تیرا لباس، تیرا چہرہ، تیرا مہرہ، تیرے وجوہ، تیرے اعضاء، تیرے عباد، تیرے معاملات، تیری جو ہے وہ یونیفارم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور پھر اندر سے جو اعمال نکلیں، جو رویے نکلیں، جو کردار نکلیں، جو سوچ نکلے، جو فکر نکلے، ایک ایک سنت میں دھلی ہو، تاکہ قیامت کے دن ظاہری چمک دمک سے بے شک پہچان لیے جائیں، لیکن حوض کوثر سے رد نہ کیے جائیں سحقن سحقا۔ یہ نہ ہو لوگوں کسی مسلک کا نام نہیں ہے کہ فلاں مسلک والے کو موڑا جائے گا۔ ایک ہی بس اب بیان کیا کہ جس نے محبوب کے بعد سٹائل بدل لی، عادات بدل لی، سیرت بدل لی، مرضی کی سوچیں لے لی۔ میں مرضی کی سوچ پہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں جب یہاں بیٹھا تو ایک آواز سن رہا تھا کہ کالا سوٹ پہنا ہوا ہے۔ میں وضاحت کر دوں، دین کھیل نہیں ہے، دین مرضی کا نام نہیں ہے، دین اپنی سوچوں کا نام نہیں۔
1450 बरस पहले 7 मजीद जमा कीजिए, 1444 हिजरी है, इसमें 13 और ऐड कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही जब आई थी तो 1467 बरस गुजर चुके हैं, वही उतरी। मेरे रब ने किसी भी इंसान पे किसी किस्म का कोई रंग हराम करार नहीं दिया सिवाय मुअस्फर बूटी से रंगा हुआ जोगी कलर, गाजरी कलर, मुअस्फर बूटी से। इसके अलावा हर रंग मर्द के लिए औरत के लिए पहनना जायज। मेरे महबूब की आदत यह थी, दीन मजाक नहीं है, दीन उस वही का नाम है, खाने पीने में सब हलाल इल्ला के हराम की दलील आ जाए, पहनने में सब हलाल इल्ला के हुर्मत की दलील आ जाए। मना कौन सा किया गया? मुअस्फर बूटी से रंगा हुआ जोगी कलर का कपड़ा लाल मेरे महबूब ने पहना है। मुकाबला जब हुसन हुआ था मदीने में तो आपने लाल पहना हुआ था। मैंने एक दिन लाल सूट पहना हुआ तो एक बाबा जी मिल गए, पुत तू लाल पाया, जनानी वाला रंग है। मैंने कहा जी आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। मैं कहा बाबा जी जेड़े थले कलीन ते बैठे जे दा रंग की है? वो तो एक मसीद दा। मैं कहा जेड़ा उत्ते रुमाल लिया जे ये मैं गौर ही नहीं किया कभी। मेरे दोस्त, काला रंग पहनना क्यों हराम है? वजह वो जी फुला मसलक की वजह से, वो पैदा ही नहीं हुआ था जब अल्लाह ने इस रंग को पैदा किया। वो नहीं जी ये जहन्नमियों का रंग है। और मेरे दोस्त, अगर जहन्नमियों ने काला रंग पहना है फिर तो बात कर, अगर काले रंग की वजह से फिर तो पूरा अफ्रीका जो है वो गया जहन्नम में। तेरे महबूब ने काली पगड़ी भी पहनी, काला हेलमेट या खोद भी पहना, काला जुब्बा भी पहना, काले मौजे भी पहने, अंगूठी पहनी, नग काला हबशी वो भी पहना। तो फिर मुताले के बाद, जान लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद फिर सिर्फ इसलिए जी वो फुलां से मुशाबत होती है तो फिर दाढ़ी भी छोड़ दें, सिखों से मुशाबत हो रही है। फिर दीन के दीगर कई मामलात छोड़ दें। इस तरह जब हम बाजू करते हैं तो ये भी छोड़ दे, सलीब से मुशाबत हो रही है, मेरा सर सलीब जैसा बन रहा है। दीन प्योर है, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मोमिनो, दीन में आना है तो पूरे के पूरे आओ। मेरी बेगम ने शेख साहब एक दफा गड्डी च बह गई तो मैं सौहरियों निकलिया तो पिछों भज के ना भाइयों ने थापा मारिया। पता नहीं की हो गया, मैं ब्रेक मारी तो भाजी आए कहते यार बाजी का ना जी बुरका बाहर रह गया बूए। तो मैं यार फिर की होया सी, एडे जोर की गड्डी कुट छड़ी, आप तो सारी अंदर ही सी ना, इन्ना बुरका ही बाहर रह गया। कहता तुसी सफर करना चंगा नहीं, इन्ना कपड़ा बाहर रह जाए तो गवारा नहीं, दर्द होती है, रिश्ता है, कहीं नुकसान नहीं हो जाए। तू तो मैं सारे अपनी मर्जी का बार बार फिरने, लेनो बार, सुन्नत तो बार, हदीस तो बार, कुरान तो बार, आका की सोच से बाहर, इल्म से बाहर, अमल से बाहर। मौज लगियां ने मौजां तो लाई रखी सोने, ऐसे नहीं है। तौहीद व सुन्नत वही का इल्म, ये मेरा मनहज है। आओ इस मनहज के बाद आगे बढ़िए। मैं बात कर रहा था कि रब और रसूल से वफा करो। मेरा रब बाकी सारे रिश्तों में वफा पैदा कर देगा। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। और उन लोगों से भी वफा की तवक्को मत रखना जो नबी को भूल सकते हैं, वो सभी को भूल सकते हैं। जो रब का वफादार नहीं निकला वो बाप का वफादार कैसे होगा? आइए बाकी रिश्ते, अल्लाह और उसके रसूल का रिश्ता निभाना है तो मस्जिद से, अल्लाह के घर से राबिता और वफा शुरू कर। इससे पहले 3 घर आते हैं, एक ददियाल का, एक ननियाल का, एक ससुराल का। तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, लेकिन सबसे ज्यादा मार तौहीद व सुन्नत वालों को इसी नाम पे पड़ती है कि बड़े अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे, बड़े
محب ہوں گے، بڑے خیر خواہ ہوں گے، بڑے پکے نمازی ہوں گے، ماتھوں پہ محرابے ہوں گے، گھٹنوں پہ نشان ہوں گے، ٹخنے موٹے موٹے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے، حضرات انگلیوں پہ یوں مٹھیاں بند بند کر کے اٹھنے کی وجہ سے ہوں گے، لیکن کیا مجال کہ ان کا باپ ان سے راضی ہو؟ کیا مجال کہ کبھی ماں کا لحاظ کراؤ؟ کیا مجال کہ ابو کے ابو دادا جی کا کبھی پاس کیا ہو، کبھی دادی اماں کو عزت دی ہو؟ ماں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، چچوں کے ساتھ، تائیوں کے ساتھ اللہ کے لیے ایک چیز سوچ لو، موحد ہونا صرف وہابی کی ذمہ داری نہیں، جس نے بھی دنیا میں آنکھ کھولی ہے ہر انسان کے ذمہ توحید ہے۔ معمولی سا بھی شرک ہو گیا، پوری زندگی تیرے رب نے اٹھا کر کے بلڈوز کر کے جہنم میں پھینک دے۔ اور تیرے نبی سے وفا کا تقاضا، لمبی لائنیں لگا، نمازیں پڑھ، روزے رکھ، زکاتیں دے، جہاد کر، صدقے دے، جو من میں آئے دن رات تقریریں کر، تحریریں لکھ، بیان کر، خطاب کر، اگر تیرے پیغمبر کی سنت سے ہٹ کر کے ایک بھی ادا نکلی، تیرے رب کو گوارا نہیں۔ محبوب نے مسجد نبوی میں صحابی کو 3 دفعہ کہہ دیا تھا، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا پھر نماز پڑھ، تو نے پڑھی نہیں، جب پھر پڑھ تو نے پڑھی نہیں، جب پھر پڑھ تو نے پڑھی نہیں۔ اور وہ غازی، وہ مجاہد، وہ سخی، وہ قاری قرآن، تینوں سے جہنم کا افتتاح کیوں کیا گیا؟ اس منہج کو سمجھ کہ ان تینوں نے بہت پیار کیا تھا قرآن سے، راتیں لگائی تھی، تلاوتیں کی تھی، قاری بھی تھے، مقری بھی تھے، مجاہد بھی تھے، سخی بھی تھے، لیکن اس میں یا اخلاص میں کمی تھی یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ یہ 2 رشتے بڑے اہم ہیں، باقی سب رشتے اس کتابیں ہیں۔ اگر آپ مسجد سے وفا کر رہے ہیں، اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، توحید و سنت پہ قائم ہیں، تو پھر توحید کے بعد سب سے عظیم تر رشتہ ماں باپ کا ہے۔ جیسے پیدا کرنے والا خالق ایک ہے نا، ایسے پیدائش کا وسیلہ بنانے میں باپ اکیلا ہے، اصلی باپ صرف ایک ہے، 2 نہیں ہو سکتے۔ اصلی ماں صرف ایک ہے، 2 نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں کو عزت دینا یہ میری کانفرنس کی دعوت بھی ہے، اور اسے پلے باندھ کے جائیے۔ ابو لنگڑا ہو، لولا ہو، کانا ہو، ابو نائی ہو، موچی ہو، کمی ہو، دنیا کی نظر میں گٹھا ہو، ٹڈا ہو، جو مرضی کہتے ہو، تیرے لیے وہ دنیا کے بادشاہوں سے بھی عظیم تر ہے، کیونکہ اسی کے جسم کا تو حصہ ہے، اسی کے جثے کا، وجود کا تو ایک پارٹ ہے۔ باپ کو کبھی گھور کے یا کم تر سمجھ کے یا یہ کہنا کہ میں نے اس کا تعارف نہیں کروانا، اپنے باپ کی عزت کر، بھلے وہ گدھا ریڑھی چلاتا ہے، پوری دنیا کے طاقتور عظیم ترین بادشاہ شہزادے ایک طرف، تیرے ابو کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے تیرے لیے، کیونکہ اسی باپ نے دھول چاٹ چاٹ کے تغاریاں اٹھا اٹھا کے تجھے لا کر کے کھلا پلا کے پڑھا کر کے اگر آج کسی سیٹ پہ بٹھا دیا ہے تو اس سے تیرا باپ چھوٹا نہیں ہو گیا۔ اور بالخصوص باپ پہ توجہ زیادہ دو، کیونکہ امی تے توجہ ماشاءاللہ 90 نہیں 99% علماء نے دیتی، شعراء نے بھی دیتی۔ ابا بچارہ شروع تو ہی پولیس سے دے پیچھے لگی ہوندی، ماتڑ کسے کھڈے لگ کے بچارہ چادر چودر تو پہ آگے بیٹھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ پتہ ہے باپ کیا ہے؟ آؤ پہلے مقام سمجھا دوں۔ دنیا میں سب سے پہلا رتبہ انسانی رشتوں میں اگر کوئی ہے تو وہ مرد کا ہے۔ لکھ لو، نوٹ کر لو۔ بڑے بڑے لوگوں نے مخالفت کی، لیکن جب حقیقت پہ اترو گے تو سمجھ آ جائے گی۔ بنیاد، لاجک، اللہ نے سب سے پہلے آگ، ہوا، پانی، مٹی کے خمیر سے جسے بنایا وہ مرد تھا، اسے آدم کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ دنیا میں پہلا انسان، پہلا روپ، پہلا رنگ، پہلی شکل، پہلا مورا، پہلا نام، پہلا کام، پہلا وجود، پہلا جثہ اگر اللہ نے بنایا ہے تو مرد کا بنایا ہے۔ مرد کو عزت دے دو، پوری سوسائٹی معزز ہو جائے۔ لیکن کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ دنیا میں جتنی فلمیں، جتنے ڈرامے، جتنے ناول، جتنے ڈائجسٹ، جتنی کہانیاں، جتنی سیریز ہیں، وہ ساری مرد کے خلاف بنی ہیں۔ اسی کا پیسہ، اسی کی دولت، اسی کا سب کچھ، اسی کی محنت، اسی کی کاوش۔ لیکن کیا ہے جی؟ عورتیں مر گئیں، عورتیں ظلم۔ میرے محبوب نے کوئی شک نہیں وصیت کی تھی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو مظلوم کہہ کے ظالم، اور جو ظالم ہے اسے کوئی شمار ہی نہیں کرے۔
مرد کو عزت دو، ووٹ کو بھی عزت مل جائے گی، نوٹ کو بھی عزت مل جائے گی، کیونکہ اس سے پھر اللہ نے عورت بنائی ہے۔ دوسرا رتبہ ہے عورت کا، اور عورت کا سب سے پہلا روپ ہے بیوی۔ اما ہوا جو کہتے ہو یہ پہلے بیوی تھی، مرد سے بنی ہے۔ یہ تانا دینا بڑا آسان ہے، پوت میری وکھی چو جم کے مینوں ہی گلاں، لیکن تم ہی تو کسی دی وکھی چو جمی ہے، پھر انہوں ہی گلاں۔ مرد کوئی باتیں ہیں، مرد کوئی تانے، مرد کی ذلت، مرد کی رسوائی۔ اللہ کے لیے مرد کو پہلے عزت دے دو۔ رب نے اسے جنت کا مین گیٹ بنایا ہے، ماں کو جنت بنایا ہے، لیکن کب؟ جب اولاد پیدا ہو۔ اولاد پیدا نہ ہو تو یہ بیوی اور شوہر رہتے ہیں، ماں باپ نہیں بن سکتے۔ تیرے رب کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے کے اوپر یقین کر۔ دنیا میں اپنی سوسائٹی میں اللہ کی توحید کے بعد، پیغمبر کی سنت کے بعد سب سے پہلے مرد کو معزز کر دے، شوہر کے روپ میں عورت کو معزز کر دے، بیوی کے روپ میں ان کے فرض نبھا، ان کے قرض نبھا، ان کے حق ان تک آٹومیٹکلی چلے جائیں تو کسی بہو کو مانگنا نہ پڑے، ساس کو لڑنا نہ پڑے۔ جب بیوی کو عزت نہیں ملنی، میری ماں پہلے بیوی ہے، 20 سال وہ چھتر کھائے، جوتے کھائے، مارے کھائے، رگڑے لے، کوئی گتاں پٹے، کوئی کتے کمائے، کوئی کچھ کمائے، تو کل نو جدو ماں بن جائے تو پھر دادی بن جائے تو دا سارا کچھ، پھر انہوں عزت و فائدہ کی ہے۔ جس سکول کے پرائمری سکول اور بنیاد جس بچے کی اچھی نہیں ہوتی، صرف ناب گرامر میں بنیادی استاذ اچھے نہ ملے، اللہ کی قسم وہ آگے جا کے بھی اچھا نہیں ہو پاتا۔ مرد کو، عورت کو، اپنے بچے کو، اور گزارش کروں گا، آج والدین کا موضوع دیا جاتا ہے، لیکن کبھی ماں باپ نے بھی سوچا ہے کہ ہم کتنے بگڑے ہوئے ہیں؟ اور جب ہم حقوق والدین پہ جمعہ پڑھاتے ہیں اتنی ہوا بھر دیتے ہیں ان کے غبارے میں کہ والدین گھر جا کے پھٹتے ہیں تو بچوں کا بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اور اگر شوہر کے حقوق بیان ہوئے تو وہ بیوی پہ نزلہ گرا، بیوی کے حقوق بیان ہوئے تو شوہر پہ گرا۔ برابر اور بیلنس رکھیے، ٹیروں میں ہوا بیلنس ہو تو پھر گاڑیاں چلا کرتی ہیں۔ مرد عورت کو عزت دے دو، لیکن میرے وڈیرے دے ہی نہیں سکتے، کی کریے؟ آپ 90 سال دا ہو کے تو 100 سال دی بڈھی نو بھی پیار نال منجے تے بایا ہے۔ جے کتے منڈے نے ویکھیا بھی صاحب بھی بہت تکلیف چے تو ماڑا موٹا دا لیڑا سیدھا کر دواں، تے اس ویلے پیو نے نا بڈھی نوں سد کے اڑیا گل سن اللہ دی، او ویکھ رن مرید، جدوں سکے پیو نہیں رن مرید کہنا ہے تو مڑ کے کل نوں تینوں کتے چنگا کہنا۔ اس لیے بزرگوں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں، آپ گفتگو کر لیں، آگے سمجھ۔ گفتگو کے کچھ آداب ہوتے ہیں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلا، میں بیٹھ کے چپ کر کے سنوں گا جی، میں ذاتیات پہ بات نہیں کر رہا، میں اوورآل بات کر رہا ہوں، اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا درد ہے، میرے وجود ننگا ہے، اس پہ زخم ہے۔ آج ماں باپ روتے ہیں لیکن پہلے خود بویا ہے، اب کاٹنا پڑتا ہے تو روتے کیوں؟ ایک بابا جی نا میرے کو پتر لایا، پروفیسر انہوں دم کری، میں کہا جی مسئلہ کی ہے؟ کہ میں جگہ جگہ گل دسی اور حقیقت اندر چب گئی۔ کہندا پھکڑ بڑے تولدا تے جد بہت کردا، پھکڑ بڑے تولدا، میں کہ انہوں گھر چھڈ کے دم تانوں ہونا۔ کہندا پہلا ڈاکٹر ویکھیا داڑھ کسے دی دکھ دی کڈنی کسے دی۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، اسے گھر چھوڑ کے آئے بزرگوں، میں آپ کو دم کرتا ہوں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ آگے بیٹھ کے چل کر شروع۔ میں نے کہا دم سے پہلے 2 باتیں پوچھنی ہیں، جیڑے پانڈے دے وچ سالن پاؤندے ہو انہوں کی کہندے ہو؟ فیصلہ بادی سی کہن لگا کولی۔ میں کہا کہ اور نہ، کہندا یار دم کر کی کولیاں چ پی گئے۔ میں کہا میں کولیاں پیالیاں لکھ کے نہیں دینیاں، میں کچھ اور کرن لگا، ذرا میں نے دسو تو سی کہندے کی نے؟ کہندے کولی۔ میں کہا کہ اور نہ، کہندے کڑی قصور بھی آئی ہے وہ انہوں چھنی کہندے نہیں۔ میں کہا کہ اور نہ، کہندے ایک مظفر گڑھ شادی ہوئی ہے وہ انہوں مونگری کہندے نے، ایک اور شادی ہوئی ہے بیٹی دی بہاولپور انہوں کٹوری کہندے نے، خانپور کٹورا سنا ہوگا آپ نے، مونگر کٹورا، چھنا چھنی، کولا کولی۔ میں کہا انہیں نہ سنے جی، بڑی گل ہے۔ کہندا واہ جو پیندا تو پھر لوگ کی کہندے نے تو یاد ہوگا۔ میں کہا جڑے چ پانی پیندے انہوں کی کہندے ہو پانڈے نوں؟ کہندا گلاس۔ میں کہا قصور والے کہتا گلاس، مظفر گڑھ والے کہتا گلاس، بہاولپور والے کہتا گلاس۔ میں کہا ایدہ کوئی اور نہ کیوں نہیں لیندے؟ کہندے انہوں نے لیا نہیں، مینوں ہوندا نہیں۔
ہوں تینوں کی دساں ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਤਾ ਦਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੱਕੜ ਉਹ ਤੋਲਦਾ ਸੀ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਲੀ ਜਾਣਾ ਛਨੀਆਂ ਤੇ गिलास मैंने कहा बाबा जी बताना दुनिया में 3064 नाम है गिलास के लेकिन आपने चूंकि सुने नहीं आपको दूसरा नाम नहीं आता आ जेड़ा एडे एडे फक्कड़ कढ़दा है ये तो जदों पैदा होया सी 1.5 साल बोल ही नहीं सी सकदा 2 साल ये इन्हें कित्थों सुना है अज तो बदनाम हो गया ना फक्कड़ कढ़दा इन्हें सुने कित्थों ने तो सीखे कित्थों ने कहंदा मैं ही कढ़ना फिर मैं क्या फिर मैं क्या सी ना दम तुहानू होना चाहिए मैं इल्जाम उनको देता था कसूर मेरा निकला जब मैंने अपने बच्चे के सामने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की ओए बुलाया है फलां किया है बातें हुई हैं आज उसी जगह पे ला करके मेरे रब ने मेरी औलाद के हाथों मुझे जब वही रुसवाई दी है जब मैंने रब को तकलीफ दी छोटे छोटे शरीक बना दिए तो तुझे दर्द ना हुआ आज तेरे जम के तेरे को बातें करें और तेरे मुखालफत करें तो फिर तकलीफ क्यों होती है फिर रोता क्यों है मैं क्या बाबा जी जो घर च किते बेगम खाना देंदी सी ते कोई गुस्सा गुस्सा करते सी कहंदे आहो लूण मिर्च घट होवे मूँह ते चुक के मारीदा मैं क्या फिर कहंदे फिर हिसाब नाल ही है 2-4 दफा मिन्नतां करती फिर आपां नहीं मन्नीदा फिर उत्थे चाबी मार चुक के 2 बूथे ते सिट आपां थल्ले ला के रखी है आपां रन मुरीद थोड़े हैं इदां दे बाबे बहुत लभणगे लेकिन असल प्रॉब्लम कहाँ है प्रॉब्लम ये है कि जब तू जिद कर रहा है मनाने वाला मना रहा है नहीं मान रहा बच्चा तो देख रहा है फिर जब उसे फीडर लेट मिलेगा वो भी जमीन पे लेटेगा वो भी रोएगा वो भी चीखेगा वो भी जिद करके अपने हुकूक मनवाएगा तो जब फर्ज समझ के मैं हक अदा करूंगा तो इंशाल्लाह कभी लड़ाई नहीं होगी सास को पता हो कल मैं बहुत ही मुझे भी ये ज़रूरतें थी मैं पहले ही दे दूं बेटी के मांगने से और पता हो ससुर को पता हो बड़ों को पता हो कि बच्चों को ये देना है इंशाल्लाह फर्ज समझ के जब जेब से दिए जाएं अदा किए जाएं तो फिर हुकूक मरते नहीं है औलाद देखती है औलाद बोलने से नहीं ज्यादा सीखती जितना कि वो तेरे मेरे अमल से सीखती है आइए अल्लाह के लिए अल्लाह के हुकूक औलाद के सामने अदा करें और औलाद को इज्जत से बुलाएं कल को वो भी हमें इज्जत से बुलाएं ये तो तुसी रन मुरीद कहना है ते झुड्डू कहना है ते सौहरियां च लाई लग कहना है ते ददियाल ननियाल ससुराल च रोले ते अप्पे पैना है इसलिए छोटों को इज्जत दो और इसकी मिसाल देना चाहता हूँ एक बच्चा छोटे कद का है आप बड़े कद के हैं बुजुर्ग हैं उसे गले लगाना चाहते हैं कैसे लगाएंगे अगर पकड़ के उठाओगे पाँव जमीन पे नहीं लगेंगे अगर सीने से भी लगे और पांव जमीन पे भी रहे करार भी रहे बड़े को नीचे बैठना पड़ेगा बड़ा जब नीचे बैठ जाए तो छोटा नहीं होता इसने फर्ज निभाया है और इंशाअल्लाह ये तेरे रब ने इसको लौटाना है इस हाथ दे उस हाथ ले आज तू अदब के लिए झुका है कल को यही तुझे वापस मिलेगा जेड़े घर दे विच छोटियां नूं कहा जावे ना तू आ कर ला कल नूं वो भी कहिंदे अब्बा तू ही आ कर ला और अगर बड़े छोटों को कहें बेटा आप ऐसे कर लें बेटा आप ये ले लें बेटा आप ये काम करें बेटा आप उठ जाएं बेटा आप खाना खा लें तो फिर वो भी बाप को माँ को घर में यही कहते हैं अब्बू जी आप ऐसे कर लें अब्बू जी आप ऐसे कर लें अदब बोलिए छोटों को दीजिए अदब एहतराम से बुलाइए जब कल को बोलना सीखेंगे अदब से बोलेंगे अदब बांटिए अदब मिलेगा खुशी बांटिए खुशी मिलेगी इज्जत बांटिए इज्जत वापस लौटेगी और यहाँ मिसाल देना चाहता हूँ बड़ों को छोटों को मेरे महबूब अपनी बीवी को कैसे बुलाते थे वो ये करके कोई एक रिवायत लेके आओ मेरे महबूब ने अपनी किसी बीवी नो वो ये आख्या हो या आयशा मेरी जिंदगी या हुमैरा मेरे गुलाब के फूल की पंखड़ी यूं बुलाते थे ते असी माशाल्लाह पिंडा च काम ही एक सिखिया ओए बुढ़ी नूं दाबा ला के रखना ये तू एक फर्ज भूल रहा है कल को बदले में हक मांगेगा तो नहीं मिलेगा मेरे साथ एक दीन और दुनिया के पड़े हुए साथी उनके बारे में पता चला कि घर के साथ उनका रवैया कुछ ऐसा है उसने इत्तेफाक उन्होंने आना था मैं लाहौर से आ रहा था तो मेरे साथ राबिता हुआ गाड़ी में बैठे फैमिली बैठी पूरे रास्ते में एक ही अंदाज ओए मोबाइल फड़ाई ओए आपा जी का नंबर कड़ी ओए आ मुंडा फड़ी ओए एदा फीडर दे कान पक गया
میں پنڈی پٹیاں موٹر وے تو گڈی باہر کڈی ٹک شاپ دے سامنے لائی لاک کھولیا تو میں بھاجی نو کیا میں کہ اوے پانی دی بوتل پڑ غصہ کر گیا کہنا میں تیری بڈھی ہوں میں تیری بڑھی ہوں میں کیا کی ہویا میں کہ جی میں تمہیں پڑھے لکھے تسی میرے تو بڑے ہو میرے تو سینئر ہو میں تواڈے تو بہت کچھ سیکھنا ہے سفر دے وچ ویکھیا تسی اہل خانہ نو ایڈے پیار نال کہہ رہے ہو اوئے موبائل بنائی اوئے آ کری میں کیا اوئے کوئی چنگا لفظ ہونا میں بھی تانوں کہتا کہندا نہیں او دے لئی اونوں تو اوئے اوئے کہے او تینوں چودھری صاحب کہے حاجی صاحب کہے تے عزت نال نام لوے تے مننے دا ابو تے مننے دا جو ہے اے کہے جب اس ہاتھ غلط دے رہا ہے تو اس ہاتھ غلط آنا ہے ہر فعل کا رد فعل ہے ہر عمل کا رد عمل ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے جیسی کرنی ویسے بھرنی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ترازو میں صرف ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا جو عزت کے پیمانے بدلے وہ کہاں رہے گا میری ساری عزت کرن تو میں دوجے نو جی میں مرضی کو لی جاؤں سارے مجھے محبوب کہیں اور میں جو ہے سب کی جو ہے وہ انسلٹ کرتا جاؤں کبھی نہیں ہوگا حقوق کے میدان میں بڑے چھوٹوں کو پیار دینا شروع کریں انشاءاللہ چھوٹے بدلے میں عزت لے کر کے آئیں گے احترام لے کر کے آئیں گے وقار لے کے آئیں گے پیار لے کے آئیں گے آغاز کیجئے سب سے پہلے مرد سے پھر آئیے عورت کی طرف مرد جو ہے وہ شوہر ہے عورت بیوی ہے اولاد ہوئی کل کو یہ ابو ہے آگے اس کی اولاد ہے اولاد کے ساتھ اس کا تعلق احترام کا بن جائے باقی رہ گیا سب تو زیادہ نقصان کیتا ہے گھر چ ماما نے غصہ نہ کرے بڑیاں چ بہ کے بندے دی بدخوئی کرن تے پہنچ جاندیاں نے تے من تن سر تو سڑ جاندا ہے اور اگر عورت کی تنقید مرد کرے تو رہتا عورت کے پلے بھی کچھ نہیں اسی لیے کہا اپنے راز رہنے دیجئے احترام کیجئے اچھا بول سکتے ہو تو بولو نہیں تو چپ رہیے حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت بول سکتے ہو تو اچھا بولو نہیں تو چپ رہو یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے لیکن افسوس کہ کیا کروں پریشانی کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے دیوانگی کی انتہا ہو گئی ہے زبان کنٹرول نہیں ہے غیبت اور چگلی ہو رہی ہے اور پھر جو ہے وہ عزت کے متلاشی ہو تو ایسے عزت نہیں ملے گی پردے رکھیے اور پردے رکھنے کا ڈھنگ بھی سیکھیے چھوٹا سا ایک گور بابا جی کا کہتے ہیں میں ویسے مثالیں زیادہ اس طرح کی تو نہیں دیتا دو میاں بیوی لڑے ہوئے طلاق دینی تھی تو فائنل ہوا کہ طلاق دینے سے پہلے بزرگوں سے مشورہ کر لیں بزرگوں کے گھر گئے اور بیٹھے اور کہنے لگے جی دکھ لے کے آئے ہیں تواڈے سامنے رونا ہے انہوں نے کہا جی بعد چ رونے ہیں پہلے ناشتہ تے کر لو سویر دا ٹائم ہے بیگم نے آواز دیتی پلیے مہمان آئے نے ناشتہ پیج انہیں پردہ چوک کے نہ تھلو دوانا ریڑ تک نکا جائے نہ کوئی چھری نہ کانٹا نہ کوئی پلیٹ نہ کوئی چیز کہنے لگے مہمان بہت عزت آلے نے بڑے دوروں آئے نے تو کوئی چنگا پیجو انہیں دوانا واپس پیجتا تھوڑی دیر تو بعد انہیں چپ کر کے پھر دوانا ریڑ تک دوانا ہوئی 5-7 دفعہ جدو ایداں کی ٹانا تے اٹھ کے چلے کہندے اسی تے دوکر ہونا ہے سا تسی آپس فٹ بال کھیلنی شروع کر دی وہ کہندا بہ یار یہی تو تینوں سمجھانا ہے میرے گھر چ اس دوانے تو علاوہ کچھ نہیں ہو تے جے وہ منہ چ پا لیندی زبان تے اگوں کہندی اونتریا نکھتریا کر لے کے دیتا ہی سکے نمبر ٹنگن ڈیا ایک دوانی جڑی گھر چ رکھی ہو جڑی تیرے میرے لیے بھی پوری نہیں تھی اتوں انہاں نوں بھی بار بار موڑ موڑ کے ہور لیا سکیاں ٹوراں کتے ہور بناویں کہندا انہیں زبان دڑ وٹ کے رکھیا چپ رہی میری بھی عزت رہ گئی تو میں بھی چپ رہا وہ عزت رہ گئی تو تہانوں بھی تے جاؤ جے کچھ آپس دے وچ نبھا کرنا جے تو کسے باہر گل بولی دی نہیں ہوندی تے ہر گل دا جواب نہیں دئیدا ہوندا خاموشی بھی بہت بڑا انعام ہے اللہ دا اور رحمت اور کرم ہے لیکن ہم سے نہیں ہو سکا جاؤ جتنے رشتے ہیں تیرے رب نے اس کے بارے میں ایک ہی بات کری ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ دنیا میں رشتے صرف دو ہی ایک رحم کا رشتہ دوسرا لفظوں کا رشتہ انہاں دی قدر کر لو گے انشاءاللہ توحید و سنت بھی سمجھ آ جائے گی وگرنہ نمازاں روزے حج زکات کل قیامت جنوں تھپڑ مارے نے جدیاں گتاں پٹیاں نے جنوں کسی ڈیا ہے جدی تکا بوٹی بنائی ہے جدے منہ تے تذاب سٹے نے جنوں جو کیتا جے نا ایدا حساب دینا پڑنا نمازاں روزے حج زکات گئے تے پھڑ کے پٹھا جہنم تے انہاں دے گناہ اوپر اللہ کے لیے اس کو سمجھیں رحمان سے رحم کا رشتہ ہے اللہ نے اپنے نام سے مشتق کرا 100 حصوں میں تقسیم کرا 99 اپنے پاس رکھا ایک میں سے پوری دنیا میں مادہ جتنی ہے ان کے پیٹ میں رحم بنایا اس میں سے
تجھے مجھے پیدا کیا، حتیٰ کہ ایک درندہ جانور اور ماں اپنے بچے کو جب اٹھاتی ہے تو دانت چبھنے نہیں دیتی، وہ دانت جس سے لوگوں کی ہڈیاں وہ گردنیں توڑ کے رکھ دیتی ہے، یہ اس رحمت کا نتیجہ ہے، تو تیرا رب کتنا رہے گا۔ رحم کے رشتوں کی قدر کرنی ہے تو پہلے رحمان کی قدر کر، پھر رحمان نے جسے چنا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، اس رشتے کی قدر کر، پھر اس رحم کی قدر کر جو تیرے ابو کی بیوی ہے، وہ تیری ماں ہے۔ تیرے ابو سے جو رحم کے رشتے ہیں، وہ دادا ابو ہیں، وہ دادی اماں ہیں، وہ چچا ہیں، وہ چچے ہیں، وہ تائے ہیں، وہ تائیاں ہیں، وہ پھوپھو ہیں اور پھوپھا جی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان سب رشتوں کو قدر دے، یہ رحم کے رشتے ہیں۔ پھر اسی طرح ماں کی طرف آ، نانا جی، نانی اماں، خالہ جی، ماموں، ممانیاں، تو اور تیرا یہ بھی عزت کا رشتہ ہے، رحم کا رشتہ ہے۔ پھر سسرال کی طرف آ، جس نے تجھ کو اپنی بیٹی کا رحم دیا ہے، پوری دنیا ایک طرف، اس سے بڑھ کے معزز کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسے آج کل ابو جی کہتا تھا، آج بوڑھڑا ہو گیا ہے، کل بھائی بھائی کہتا تھا، آج میرا سالہ ہو گیا ہے، کل جو ہے جی آیا نو، اور آج کہتا ہے کہ میرے گھر میں کتا تو آ سکتا ہے، میرے سسرال نہیں آ سکتے۔ پھر انہوں نے بھی اگو نہ رکھیا ہوں، تو اڈے علاقے چ جوائی نو کی کہندے نا؟ کلا گلر نہیں، وہ گلر دا پترا جی کتا۔ پھر جیسا کہو گے لفظ تو لوٹیں گے، یہ باز گشت ہے، آج کہہ کے دیکھ کل آئے گا۔ جو تجھے آج گلر کہہ رہا ہے یہ کل کسی کا گلر تھا، یہ جن سے تو آج کتا کہہ رہا ہے کل تو بھی کسی کا کتا ہوگا۔ یہ عزتیں رہ گئی ہیں رحم کے رشتوں میں، ان کو عزت دے کے دیکھو۔ اگلے ہیں لفظ کے رشتے، نکاح کا رشتہ، سسرال کا رشتہ، یہ اللہ کے گھر سے تربیت میں جب جڑے گا تو قبر میں عزت، نشر میں عزت، حشر میں عزت، جہنم سے بچائے گا، جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر جنت لینی ہے تو پہلے گھروں کو اور رشتوں کو جنت نما بناؤ، میرا رب اگلی زندگیوں میں انشاءاللہ جنت مقدر میں کر دے گا۔ لیکن اگر یہاں عزت نہیں تو پھر یاد رہے، بچوں کو بھگاؤ گے، جا استاد کو پڑھیا، جا ٹیوشن چلا جا، جا اکیڈمی چلا جا، جا مارکیٹ، کالج، یونیورسٹی، یاد رہے جو ماں باپ کو عزت نہیں دے سکتے وہ استادوں کو بھی عزت نہیں دے سکتے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نہیں سیڑھیوں میں بٹھا کے استاذ کو بچے سے جوتے مروائے؟ کیا یہی معاشرہ ہے؟ ہم ہجوم ہیں، قوم نہیں ہے، ہم امتی نہیں رہے۔ کانفرنس سے ہر رات لیکن احساس نہیں ہوتا، ہمارے گلے بیٹھ جاتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم سڑ جاتے ہیں، ہر دن بات ہو رہی ہے، لیکن سچی بات ہے کردار نہیں بدلتے، رویے نہیں بدلتے، عورتوں کے شکوے اپنی جگہ، طلاقیں اپنی جگہ، پھولے اپنی جگہ، زندہ ماں باپ کے یتیم بچے اپنی جگہ۔ کیوں ہے یہ؟ تو آئیے آج اس درد کو سمجھ کے اپنی کمی کو پہلے دیکھیں، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر۔ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، میری جہاں غلطی ہے میں اسے دور کروں۔ میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری غلطی سن لو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں صحیح حدیث کو چھوڑ کے ضعیف بیان کروں تو میری غلطی، میں حق کو حق جانتے ہوئے بھی جھوٹ بولوں تو میری غلطی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کا قول اسے راجح قرار دے دوں تو میری غلطی، میرا جرم، میں قرآن کے ہوتے ہوئے ہیر گا دوں تو میرا جرم، اور میں کہوں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے تو میرا جھوٹ، اور میں کہوں کہ باپوں کی بانسریاں قرآن سے پڑھ کر کے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ راہ ہدایت پہ لاتی ہیں تو میرے پرلے درجے کے کذاب ہونے میں شک کی کوئی نہیں۔ اور اگر یہ کوئی کہے کہ قرآن کہتا ہے دھمالے ڈالو، بھنگڑے ڈالو، بدبخت اور بد نصیب تو ہو سکتا ہوں میں، قرآن پہ جھوٹ باندھ کے، اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھ کے مجھے کبھی عزت نہیں ملے گی۔ وقتی لوگ دھمالے ڈال لیں گے، میرے اوپر نوٹ پھینک دیں گے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر دیں گے، بلے بلے ہو جائے گی، لوگ بڑا کچھ دے لیں گے، لیکن اللہ کی قسم تیرے رب اور رسول کی نظر میں پروٹوکول نہیں ہے۔ لہٰذا رشتوں کو احساس کے ساتھ جگائیے، اپنی غلطیوں کو مانیے۔ میں دودھ بیچتا ہوں تو دودھ میں پانی ملانا یہ میرا رزق حرام کر رہا ہے، اور یاد رکھیے خنزیر اکیلا حرام نہیں، اگر میں رشوت کا پیسہ لے کے، جھوٹ کا پیسہ لے کے، فراڈ کر کے، ملاوٹ کے پیسے سے بچوں کو بکرا بھی لا کر کے کھلاؤں تو وہ بھی خنزیر ہے، اکیلا خنزیر حرام نہیں۔ تو اس لیے اپنے پیغمبر سے جڑیے،
نظر ثانی کیجئے، جو آپ کا شعبہ ہے اس کے بارے میں دیکھیے، اور اس کے بارے میں اتنا اپنے وقت کے عالم سے پوچھ لیجئے کہ دلیل کے ساتھ مجھے پڑھا دے کہ مجھے قسطوں کا کاروبار ٹھیک ہے، میں تعویذ دیتا ہوں ٹھیک ہے، میں جن جنات لوگوں کو کہہ کے جادو اسیب کے چکر میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے، میں لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہوں اور وہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، نارمل بچہ ہو رہا تھا، میں اسے بڑا آپریشن میں بدل دیتا ہوں ٹھیک ہے۔ یوں چیک کرتا جا ہر شعبے کو، تجھے نظر آئے گا تیری خامی کیا ہے، وگرنہ دنیا کی طرف تو انگلی بڑی اٹھ چکی ہے، اب اس انگلی کا رخ اپنی طرف کر کے اپنی اصلاح کی طرف آئیں، یہی توحید و سنت کی دعوت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وگرنہ کل کو تاریخ لکھے گی کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبے کیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا تے پج مسیتی جاندے ہو، کچھ سانوں بھی دسو لالا جی حقیقی کیتی جاندے ہو، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، اتو میاں تسبیح تو وچوں میاں کسبی، وخاوے سجی تے مارے کھبی، جو لبدا جاوے دبی، لوے رشوت بناوے کوٹھی تو موٹا کر کے لکھے حاضہ من فضل ربی، پھر تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم آج کی کانفرنس کی وساطت سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ توفیق دینا تیرا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔